دوبارہ منتخب ہونے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے رہیں گے؟ پاکستانیوں کے ذہنوں میں عمومی یہ تاثر پایا جاتا ہے۔ پہلے جو دور میں ایک انہوں نے بیان دیا تھا جنوری 2018 میں، امریکہ نے گزشتہ 15 برسوں میں انتہائی بے وقوفانہ طور پر کہ جب عمران خان 2019 میں وائٹ ہاؤس گئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ عمران خان میرا بہترین دوست ہے۔ جو آخری دنوں میں پاکستان کے جو لانگ رینج بیلسٹک میزائل تھے، اس خطے میں امریکہ کی اوورال دلچسپی کم ہوئی ہے سوائے ایک دو ممالک کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عطا حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عطا حسین ملک آفیشیل۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ دوبارہ منتخب ہونے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے رہیں گے اور پاکستان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں ہم آج کے اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ پاکستانیوں کے ذہنوں میں عمومی یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ کبھی جارحانہ اور کبھی نرم گو رہنے والے ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے، ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے رہیں گے، پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کتنا اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو دیکھنے کے لیے میں سب سے پہلے یہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے جو دور میں ایک انہوں نے بیان دیا تھا جنوری 2018 میں، اس کو میں ڈسکس کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ انہوں نے 1 جنوری 2018 میں ایک بیان دیا تھا کہ امریکہ نے گزشتہ 15 برسوں میں انتہائی بے وقوفانہ طور پر پاکستان کو امداد کی مد میں 33 ارب ڈالر دیے ہیں، لیکن پاکستان نے ہمارے رہنماؤں کے ساتھ جھوٹ اور دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا، اور جن دہشت گردوں کو ہم افغانستان میں مار رہے تھے یا جو ہمارے دشمن تھے، اور پاکستان انہیں ہی پناہ دے رہا تھا۔ اچھا، اس بیان کے بعد عمومی طور پر یہ تاثر پایا گیا کہ اب پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے، ان میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی، اور میں بھی اس کو دوبارہ بحال ہونے کے لیے ایک وقت لگے۔ لیکن یہ تاثر اس ٹائم غلط ہو گیا کہ جب عمران خان 2019 میں وائٹ ہاؤس گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی، اور یہ ملاقات بڑے خوشگوار موڈ میں ہوئی، اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ عمران خان میرا بہترین دوست ہے اور میں پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہوں۔ تو یہ تاثر تو اس ٹائم غلط ہو گیا، لیکن اب جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور جو چیز میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ آپ اس میں جو بائیڈن کا جو دور ہے وہ دیکھیں۔ جو بائیڈن کے دور میں 4 سال کے عرصے پر جو محیط دور ہے، اس دوران پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کوئی غیر معمولی نہیں رہے، بڑے ایک نارملی اور سطحی سطح پر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات رہے، کچھ خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ اور اس میں ڈیورنگ اس کے 4 ایئرز آف جو بائیڈن، کوئی بھی صدور جو ہے پاکستان کے اور امریکہ کے، ان کا آپس میں کوئی ٹیلی فونک رابطہ تک نہیں ہوا۔ اور جو فارن منسٹر ہیں انٹونی بلنکن جو بائیڈن کے دور کے، انہوں نے کبھی بھی پاکستان کا دورہ نہیں کیا۔ مطلب ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک سطحی سطح پہ رکھا، تعلقات کو کچھ اتنی اہمیت نہیں دی جو بائیڈن کے دور میں۔ اور جو بائیڈن کے دور میں جو آخری دنوں میں پاکستان کے جو لانگ رینج بیلسٹک میزائل تھے، اس پروگرام پہ بھی آواز اٹھائی گئی اور اس پہ پابندی لگائی گئی امریکہ کی طرف سے، جس کے تحت ہمارے جو 4 دفاعی ادارے ہیں انہیں بھی بند کیا گیا امریکہ کی طرف سے کہ ان پر بین ہے۔ تو لیکن اس کے بعد تو الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی، جس وجہ سے یہ معاملہ ادھر تک ہی رہ گیا۔ تو اب بات ہم کریں گے کہ یہ جو بائیڈن کی پالیسیز کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان سے اپنے تعلقات کو۔ تو یہاں میں ایک بات بتاؤں کہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی پالیسیز بھی سیم ہی ہوں گی جو بائیڈن کی تھی۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان سے انخلا کے بعد اس خطے میں امریکہ کی اوورال دلچسپی کم ہوئی ہے سوائے ایک دو ممالک کے، اس کا میں آگے جا کے ذکر کروں گا، کیونکہ جو امریکہ کا انٹرسٹ تھا اس خطے میں وہ ختم ہو چکا ہے۔ وار آن ٹیرر میں
اب یہ کنٹروورسیل سی اسٹیٹمنٹس ہیں بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے، جو پہلے دور میں انہوں نے بات کی تھی کہ وار آن ٹیرر میں پاکستان نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم پلے کی ہے اور ہم سے امداد بھی لیتا رہا ہے اور ہمارے دشمنوں کو پناہ بھی دیتا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اب جب سے جنگ ختم ہوئی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اس خطے میں جو دلچسپی ہے وہ بہت حد تک کم ہو گئی ہے، کیونکہ اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس خطے میں نہیں رہا۔ اور اس الیکشن کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی خارجہ پالیسی اور ترجیحات پر جو بات کی ہے اس میں کہیں بھی پاکستان کا کوئی ذکر نہیں آیا، نہ ہی انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کوئی بات کی۔ اچھا، اس خطے میں جو دلچسپی کم ہونے کی وجہ ہے نا، وہ ہے انڈیا کی اسٹریٹجیکل اور جو اکنامیکل ریلیشن ہے امریکہ کے ساتھ، وہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکہ کا جو اتحادی ہے، انڈیا ایک بہت بہترین اتحادی ہے، اور امریکہ انڈیا کو اس لیے آگے لے کے آنا چاہتا ہے کہ وہ اس کو چائنا کے مقابل سمجھتا ہے۔ اب پاکستان کے اور چائنا کے بہت بہترین تعلقات ہیں، جس میں بہت سارے ہمارے پروجیکٹ ہیں جو چائنا کی مدد سے یہاں مکمل ہوئے ہیں یا جو انڈر پروسیس ہیں۔ اب پاکستان کبھی بھی چائنا کے خلاف بات نہیں کرے گا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ تو امریکہ کو یہ بھی ہے، بلکہ امریکہ کی جو کیبنٹ ہے اس میں کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی چائنا کو اپنا حلیف سمجھتے ہیں، لیکن جو سیکٹری ہیں، فارن سیکٹری ہیں اور جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں مائک والٹز، وہ بالکل اینٹی چائنا ہے۔ اگر وہ اینٹی چائنا ہے تو اس وجہ سے پاکستان سے جو تعلقات ہیں اس پر بھی اثر پڑے گا، کیونکہ اگر وہ اینٹی چائنا ہے تو وہ الٹیمیٹلی پاکستان سے بھی اپنے تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں رکھیں گے۔ اور مین وائل ساتھ انہوں نے جو انڈیا کے ساتھ ریلیشن ہے وہ بھی اسٹرانگ کر رہے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ دفاعی تعلقات، اس کے علاوہ جو اقتصادی تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ بہترین ہیں اور اس دور میں اور بھی بہترین ہوں گے۔ تو اس وجہ سے جو اس خطے میں پاکستان کے ساتھ مزید تعلقات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، میں نہیں سمجھتا کہ کچھ زیادہ بہتر ہوں گی۔ یہ سیم وہی جو بائیڈن والی پالیسی ہے وہی رہیں گی۔ اب یہاں ہمارے مختلف سرکل میں یہ پایا گیا ہے کہ لوگوں کی رائے یہ ہے، اسپیشلی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے لیے مسیحا بن کے آیا ہے، وہ عمران خان کو جیل سے رہا کروائے گا، وہ دوبارہ انصاف پرووائڈ کرے گا پی ٹی آئی کو۔ تو یہ بالکل ان کی خوش فہمی ہے، یہ خام خیالی ان کی، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ آپ پہلے ہسٹری دیکھ لیں نا۔ اگر ہم پاسٹ میں جائیں تو ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کے وقت امریکہ نے دباؤ ڈالا تھا کہ پھانسی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، ضیاء الحق نے پھر بھی پھانسی دی اور بھٹو کو پھانسی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جب مشرف دور میں نواز شریف کو قید کیا گیا تھا، اس میں بھی امریکہ نے کافی، بل کلنٹن نے مداخلت کی تھی اور کہا تھا مشرف کو کہ نواز شریف کو رہا کیا جائے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ تو بعد میں سعودیہ کی کہنے پر اور سعودیہ کے تعلقات کی وجہ سے نواز شریف کو سعودیہ بھیجا گیا۔ تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ عمران خان کے حق میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی بیان آئے۔ یہ ان کا، کیونکہ پہلے یہ بیان کر چکے ہیں ایک دو جگہ ان کی کیبنٹ کہ یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے، آپ ان کو دیکھیں۔ ٹویٹر پہ یہ بیان دینا یہ اور بات ہے، لیکن پریکٹیکلی ایک آرڈر دینا یا ایک انفلوئنس کرنا کسی بھی ملک کی سالمیت کے اندر یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بھی ملک ایسا نہیں چاہتا کہ ہم کسی کی ٹیریٹری یا کسی کی انٹرنل معاملات میں بولیں۔ تو یہ پی ٹی آئی والے ابھی بھی اس خوش فہمی میں ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ بالکل یہی ہے، کیونکہ اوورال جو امریکہ کے انٹرسٹ ہے پاکستان کے ساتھ وہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس کی مفاد یہاں نہیں رہے۔ افغانستان سے جو فوج ہے اس نے نکال لی ہے، کیونکہ پہلے تو وار آن ٹیرر کی وجہ سے، اور افغانستان میں جو جتنی بھی اسلحہ اور فوج اور ساری چیزیں جاتی تھیں وہ تھرو پاکستان جاتی تھیں، اور اس میں انہوں نے پہلے بیان دے دیا جو شروع میں نے بتایا ہے کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کی ہے۔ اس وجہ سے بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے، بس وہی سیم تعلقات بحال رہیں گے جو بائیڈن کے دور میں تھے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری اس حکومت کی ترجیحات میں ہی شامل نہیں ہے۔ تو اس لیے پی ٹی آئی والے جو اپنی خام خیالی ہے وہ فی الحال چھوڑ دیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس معاملے میں کوئی بات کریں گے یا وہ پاکستانی حکومت کو کچھ انسٹرکشن دیں گے۔ آج کے ویلاگ میں اتنا ہی۔
مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔